دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شیر کو پالا تھا، جس کا نام ابو الحارث تھا، وہ کہاں سے آیا تھا، اور بچپن میں آزاد کیا ہوا وہ شیر کس طرح سے 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پہنچا، اور اس نے فوج یزید کے ساتھ کیا کیا۔ دوستو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا، جس شیر کا نام تھا ابو الحارث تھا۔ عربی میں حارث شیر کو کہتے ہیں۔ یہ شیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے ملا، آج کے اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو محبت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سنیے گا اور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ فرما رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ خیر ہے، تم لوگ کیوں دوڑتے ہوئے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا علی، آپ کی طرف ایک شیر آ رہا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ پیارے دوستو، یہ بات ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑے شیر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی۔ اس کے بعد شیر نے اپنے چند دن کا ایک بچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ شیر نے اپنی زبان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مولا علی، میں اس بچے کا باپ نہیں بلکہ اس کی ماں ہوں، اس کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیرنی نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا علی، میں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ پل کر جوان ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ پیارے دوستو، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ، یہ علی کا وعدہ ہے، اسے یتیموں کا احساس نہیں ہوگا۔ میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ اس شیرنی نے کہا کہ مولا، وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیم کا احساس ہونے نہیں دیتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اور کہا کہ اے بیٹے، اس شیر کے بچے کو لے کر جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا اور سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ عبد الحارث کی بچپن سے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی ہو گئی۔ وہ ہر جگہ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی۔ پیارے دوستو، جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی، اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، بیٹا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو حارث اب جوان ہو چکا ہے، اب ہمیں اسے ڈر لگتا ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ کسی دن یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، لہٰذا بیٹا ابو حارث کو اب آزاد کر دو۔ پیارے دوستو، یہ سننا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اٹھ کر باہیں اپنے بابا جان کے گلے میں ڈال دی اور کہا کہ بابا جان، ٹھیک ہے، آج کے بعد آپ کو ابو الحارث نظر نہیں آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو سینے سے لگایا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا کہ مولا، آج اتنی جلدی کیوں خوراک دینے آ گئے ہو؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الحارث کو ساری بات بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں زندگی میں آپ سے دوبارہ ملاقات چاہتا ہوں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم 61 ہجری، میدان کربلا کی ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر لبیک کہنا اور چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔
ابو الحارث نے کہا مولا آواز کون دے گا؟ کیا آپ مجھے آواز دیں گے؟ آپ نے کہا نہیں۔ تو پھر ابو الحارث بولا کیا آپ کے بھائی عباس؟ آپ نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا کہ میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی، یا پھر میری اماں پھر تمہیں آواز دے گی۔ پیارے دوستو، آج بھی کربلا محلہ میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فجا نے عبد الحارث کو آواز دی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابو الحارث تم ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ مر چکا ہے، تم وہاں پر چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر بادشاہی کرو۔ پیارے دوستو، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم مان کر ابو حارث مدینے سے چلا گیا تھا۔ پیارے دوستو، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو امام حسین کی شہادت کے بعد عمر بن سعد علی کا حکم تھا کہ امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی فوجی یزید کے اندر یہ اعلان ہوا تو بی بی فجا حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی یا میری پاک سیدہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے، اس کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ کشتی کے ایک تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچے۔ اس ویران جزیرے میں انہوں نے ایک شیر کو دیکھا۔ صحابی نے شیر سے کہا کہ مجھے اذیت موت دینا کیونکہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنی تو صحابی کو مارنے کی بجائے اسے صحیح راستے پر لے گیا۔ بی بی فجا نے فرمایا یہ میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادوں سے اسے آگاہ کرتی ہوں۔ جناب فجا جنگل کی طرف جانے لگی اور انہوں نے ابو حارث کہہ کر شیر کو آواز دی۔ جیسے ہی بی بی فجا کی آواز بلند ہونے لگی، چند ہی لمحوں کے بعد ایک شیر ان کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فجا نے فرمایا اے ابو حارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور لاش کو پامال کرنے کے بعد یہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے ان کی لاش کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شیر ابو الحارث بی بی فجا کے ساتھ آ گیا اور مقتل میں پہنچ گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ پیارے دوستو، مقتل کی کتابوں میں ہے کہ شیر ابو الحارث نے امام حسین کے خون سے اپنی پیشانی رنگین کی۔ جب کافی لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین کی لاش کو پامال کرنے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر موجود ہے۔ گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے اور سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعہ کی خبر عمر بن سعد کو ملی تو وہ جاہل کہنے لگا کہ اس بات کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دینا، یہ ایک فتنہ ہے۔ پیارے دوستو، جناب فجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی اور اس طرح لاشیں اطہار پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ پیارے دوستو، اس واقعہ کا ذکر ریاض القدس کتاب میں صفحہ نمبر 225 اور 26 پر کیا گیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور مزید اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔